बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज और मैं हूं रियाज अहमद मलिक। आज हम हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, आज स्टोरियां तो दो हैं। एक तो पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है, हम उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू, ज्यादा नहीं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ईरान और इसराइल की जंग है। ईरान और इसराइल की जंग में यूं तो मैं अभी इसराइल से स्टार्ट लूं तो इसराइल एक बदमस्त हाथी बना हुआ था, जिसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई की कोशिश की। लेकिन जब यहां उसका बस न चला तो उसने दोबारा एक बार ईरान पर हमले का प्रोग्राम बनाया। मैं थोड़ा सा इससे पीछे चला जाऊं कि इसराइल ने फलस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए, जो तूने तकलीफें दी, पूरे फलस्तीन गजा को उसने खंडरात में तब्दील कर दिया। कितने बच्चों को हलाक कर दिया, कितने बच्चे भूख और अफलास से मरते और चीखते रहे, दुनिया से इल्तजा करते रहे कि हमें बचाएं, हमें बचाएं, हम मर रहे हैं। इतनी तवज्जो नहीं दी। और फिर क्या हुआ कि बदमस्त हाथी इसराइल और उसका जो है बाप अमेरिका, ये आप बिलाशुबा आप कह सकते हैं कि इसराइल अमेरिका का ले पालक बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने एक बार ईरान से पंगा लिया, उसने अपने तौर पे ईरान को तबाह कर दिया। आज मेरा जो कहने का मकसद है वो मैं आपको इस कहानी के आगे जाके सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी अब तक अगर आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, हम शुरू करते हैं अपने विलाग की स्टोरी। तो मैं बात कर रहा था इराक और इसकी, इसराइल और ईरान की जंग की। तो उसने पंगा लिया ईरान से, तो हुआ क्या, जो वो बददुआएं जो फलस्तीनी बच्चे दे रहे थे वो सुनी गई। उसने ईरान का तमाम जो सिस्टम था उसको तबाह करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, जब ईरान ने चढ़ाई की तो फलस्तीन अपने इसराइल को खंडरात में तब्दील कर दिया। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मनाजर है कि उसने इनका एटमी रिएक्टर तक तबाह किया, इनका एयरफील्ड उसको तबाह किया। लेकिन क्या हुआ, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने एक तो जो मिसाइल यहां से गए वहां ठीक निशाने पे लगे। उनका एयरफील्ड कहां गया, उनके जहाज कहां गए, उनकी ताकत कहां गई। अब इस वक्त नेतन्याहू मुल्क से फरार होकर अमेरिका में बैठा है और अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों से अपील कर रहा है कि वो मुल्क छोड़ें। और वो जहां भी जाते हैं वहां फलस्तीन और पाकिस्तान के नारे लग रहे होते हैं। अब ये एक खुदा की खुदाई देखिए, ये खुदा की खुदाई है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप देखिए कि यहां से मिसाइल वहां पे अटैक तो कर रहे हैं, उनके मिसाइल कहां जा रहे हैं। उनके मिसाइल यहां आते हैं तो इतना नुकसान नहीं करते। जो पहले उन्होंने किया था वो उन्होंने कर लिया, जो नुकसान उन्होंने पहले करना था वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद अब कहीं से दो त्यारे आते हैं जो उनके सिस्टम में भी नहीं आते। आपको याद होगा, अगर तारीख से आप वाकिफ हैं, तो यमन के बादशाह इब्राहिम ने खाना काबा को तबाह करने के लिए चढ़ाई की थी अपने बदमस्त हाथियों के साथ। और खुदा ने उनके साथ क्या किया, छोटे छोटे परिंदे भेजे। उन परिंदों ने किंकरियां मार मार के उसके हाथियों का सफाया कर दिया। यही इब्राह की मौत का सबब बना। अब वो जहाज
آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم چونکہ یہ سب کچھ نہیں تھا، اب چونکہ اتنا لمبا چوڑا کام ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 جہازوں کو بھیجا جنہوں نے ان پہ بمباری کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل جو دنیا کا ایک بدمست ہاتھی بدماش بنا ہوا تھا وہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مکمل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان فلسطینیوں کی بد دعائیں ہیں جو وہ دیتے رہے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی اسرائیل اتنا ظالم ہے کہ اتنی مار پڑنے کے باوجود اس کا محل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اس کی، وہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ یہی کچھ تو غزہ میں اس نے کیا تھا، یہی تو فلسطین میں اس نے کیا تھا جو اس کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اگر وہ اب بھی نہ سمجھے اس چیز کو تو میں یہی کہوں گا کہ پھر تو ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے، انہوں نے یہ معجزہ تو اب دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اب ایران فتوحات کی آخری مراحل پہ ہے۔ اگر اس نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو انشاءاللہ ایران کی فوجیں جا کر آپ کو آزاد کر کے دکھائیں گی، بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کریں گی۔ جو مسجدیں انہوں نے ہمیشہ کے لیے بند کر رکھی تھی، انشاءاللہ اگلا جمعہ، اتنا دور نہیں ہے، اگلا جمعہ یہ لوگ انہی مسجدوں میں پڑھیں گے۔ میں اب یہ جو بات کر رہا تھا اس کے ساتھ ہماری ایک اور سٹوری بھی ہے، میں اب اس سٹوری کا تذکرہ کرتا چلوں۔ پنجاب حکومت نے بجٹ 25-26 پیش کیا ہے، جس میں کچھ چیزیں تو میں کہوں گا سب چیزیں شاید اچھی ہوں گی، لیکن جب ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ جب مریم نواز کی حکومت آئی تو انہوں نے مزدور کی تنخواہ، ملازمین کی تنخواہ 37,000 کم از کم کی تھی۔ میں مریم نواز کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک ملازم دکھا دے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہے، دکانوں پہ کام کرتا ہے، شاپنگ مال پہ کام کرتا ہے، دکانوں پہ، بیکریوں پہ، کہیں بھی کام کرتا ہے، اسے 37,000 ملا ہو تو وہ سامنے لائیں، مجھے دکھائیں۔ اب انہوں نے چونکہ 40,000 کر دیا ہے تو یہ کیا مذاق نہیں ہے؟ 37,000 تو ان کو ملا نہیں، 40,000 کون دے گا؟ ان چیزوں کو جب تک وہ خود نگرانی کر کے ان پہ عمل درآمد نہیں کرائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ ان کا، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ مذاق بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی، ابھی فی الحال تو انہوں نے پیش کیا ہے، وہ اپنے آپ کے لمبے لمبے دعوے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیپ ٹاپ دیے، سڑکیں، یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سڑکیں، چوراہے، پل، یہ سب کچھ بنایا، لیکن یار غریب کی روٹی یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ابھی زمیندار کہتا ہے کہ ہماری فصلیں جو ہیں ان کی قیمتیں نہیں لگتی۔ یہ حکومت کا میں کہوں گا کہ اچھا سا ایک تھا کہ چلو انہوں نے آٹا سستا کر دیا، گندم کا ریٹ ٹھیک جائز جگہ پہ لگا، جہاں پنجاب کے عوام کو کم از کم روٹی مل تو رہی ہے، لیکن اس کے روٹی کے ساتھ اس نے صرف روٹی نہیں کھانا ہوتی، اس کے ساتھ کچھ سبزیاں، گوشت اور دیگر لوازمات بھی ہوتے ہیں، گھی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی قیمت آئے روز بڑھا دی جاتی ہے۔ جب گھی کی قیمت بڑھے گی، دالوں کی قیمت بڑھے گی، سبزیاں آسمانوں سے باتیں کریں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر بتائیں
کیا فائدہ اس بجٹ کا اور کیا فائدہ جو آپ دعوے کرتے ہیں ان کا؟ میں تو کہوں گا اگر کرنا ہے تو غریب کے لیے کچھ کیجئے، پریکٹیکلی کچھ کیجئے، جس سے غریب کا کم از کم کچھ نہیں تو عزت کے ساتھ زندگی تو گزار سکے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 50,000 کمانے والا آدمی بمشکل اپنے خاندان کو پال رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ ایک بار اس کی سیلری پہ ٹیکس کٹے گا، دوسری بار وہ جب پیسے لینے جائے گا وہاں سے کٹے گا، تیسری بار اس کا ٹیکس اس وقت کٹے گا جب وہ چیزیں لے گا، ان پہ وہ دوبارہ ٹیکس دے گا۔ یار آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، تو پھر سولر ٹیکس پلیٹوں پہ ٹیکس کیوں لگا دی ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ جب تک آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو یقین کرو کامیابی کبھی آپ کے قدم نہیں چومے گی، چاہے آپ جو مرضی ہے کر لیں۔ دوسری جانب سے جو ہوائیں اٹھتی ہیں وہ آپ کے سارے کاموں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارا تجربہ ہے، ہم عوام میں رہتے ہیں۔ جب ہم عوام میں رہتے ہیں تو ہمیں عوام کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے التجا کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے سے چند دن غریبوں میں آ کر دیکھیں تو صحیح کہ غریب کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ جو بڑے ابھی میں یہ آپ کو بتاؤں 2 لاکھ سے 21 لاکھ کسی کی تنخواہ کر دی گئی ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے ان کی مخالفت کی ہے، لیکن ہوئی ہے تو غریب کو 10% اور ان کی تنخواہیں 2 لاکھ 4 لاکھ سے بڑھا کر کتنی کر دیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اسمبلی میں بیٹھ کے ہمارے منتخب کردہ لوگ ہیں، ہم ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، تو وہ ہمارا پیٹ کٹتا ہے اور ان کا پیٹ تھل ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ زیادتی جب تک ختم نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں آپ کی کامیابی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی نفرتیں آپ کو ہر الیکشن میں ملیں گی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس کر کے اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ کل حاضر ہوں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔